بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر سے متعلق لوگوں کے اذہان میں آج کل بہت سارے عجیب و غریب قسم کے عقائد جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے عقائد میں یہ ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ اس مہینے میں اعصاب، آفات، مصائب یہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جنات کو کھول دیا جاتا ہے، اور پہلے 13 دن جو ہے یہ سفر کے مہینے کے یہ بھاری ہوتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع اور ضرر، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دو، کہ جو زمانہ ہے اس کو گالی مت دو۔ زمانہ کون ہے؟ فرمایا انا الدہر، زمانہ میں ہوں، اس لیے زمانے کو گالی مت دو۔ تو کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی سال برا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ بھاری نہیں ہوتا، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو ایمان لائے اور کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف اللہ ان لوگوں کو لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیطان ہیں، یعنی کفار کا جو ساتھی شیطان ہے وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر کفر کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت ایمان والوں کا ساتھی مراد کیا ہے کہ اللہ ان کے عقائد کی اصلاح فرماتے ہیں، اور جو شیطان ہے وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات، توہمات ان کے ذہن میں ڈال کر وہ طریقے سے ان کو اسلام سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اور اللہ کے سوا اس رحمت کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اس رحمت کو جاری کرنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، حکمتوں والا اور عزتوں والا وہی ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ شر اور خیر وہ جتنی بھی ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اچھائیاں برائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ موت و حیات، نفع اور ضرر سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ باقی یہ سب توہمات ہے، سب جو ہے وہ ایک غلط قسم کی جاہلیت کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، جو کہ پہلے سے عقائد چلے آ رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان سب باتوں کی نفی فرمائی ہے، ان رسم و رواجوں کو ختم کیا ہے کہ یہ فقط توہمات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو دین ہے وہ توہمات کی نفی کرتا ہے، کہ وہم آپ نے دل و دماغ میں نہیں پالنا۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہی ہم نے اسی پر یقین رکھنا ہے، اسی پر عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔